جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم نے ایک منی بجٹ پاس کیا ہے اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ جو نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں وہ بڑی جو کارپوریٹ جو کمپنیز ہیں ان کو لگائے گئے ہیں. مثلا ٹوبیکو کو مزید ٹیکس کیا گیا ہے اور اس طرح جو لگژری جو گڈز ہیں ان کو ہم نے ٹیکس کیا ہے تاکہ جو عام آدمی جو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے ہے اس کو ہم کسی حد تک بچا سکیں. آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات اب آخری مراحل پر ہیں اور امید کی جانی چاہیے ایوری تھنگ گوز ویل کہ ہمارے ان کے ساتھ معاملات اگلے چند روز میں طے ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی. دیکھیں میں آپ کو ایسی بات کروں کہ کل آپ مجھے پوچھیں گے تو ایسی بات میں کرنا نہیں چاہتا اور آپ کے علم میں ہے. اور جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں کہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہیں، سرکولر ڈیٹس کم کرنے ہیں، یہ تمام اور دوسرے جو لوازمات ہیں، تو اس معاہدے کو جو اب 9th ریویو یہ آواز کا ہی کیا آ رہی بھائی؟ فون لگتا کسی کو. موبائل ذرا مہربانی کر جی آف کر دیں. نہ کسی کے پاس اپنے جیب ہی دیکھ لو. میری جیب میں نہیں ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ سارے اقدامات ہمیں اٹھانے پڑے اور جو فائنانس منسٹر کی ایک کوشش تھی کہ ہمارا جو روپی ڈالر کا جو پیرٹی ہے وہ ایک قائم رہے، لیکن بہرحال میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ جو ان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ اور بورڈ میں جو ان کی جو میٹنگ ہے اس کے لیے تمام جو شرائط تقریباً پوری کر دی گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں میں نے بتایا کہ جو ایک یقیناً جو سبسڈیز بعض ہماری ہیں ان کو آئی ایم ایف نے کم کروایا. انہوں نے کہا کہ آپ جو غریب طبقہ اس کو دیں، لیکن اس کی تفصیل میں پھر جائے بغیر کہ غریب طبقے کی جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں، غربت اب انفارچونیٹلی بڑی ہے، تو اس کو ہم کور دینے کے لیے ان کے پیرامیٹرز ہیں. بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جو قوم کے سامنے ہیں اور میں آج ماضی میں نہیں جھانکوں گا، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے قوم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اور قوم اچھی طرح جانتی ہے لیکن صرف یاد دہانی کے لیے، یاد تازہ کرنے کے لیے کہ 75 سال میں جو آج جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، جو متوسط طبقہ ہے، جو غریب آدمی ہے، انہوں نے ہمیشہ قربانی دی، ہمیشہ انہوں نے قربانی دی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. اگر 65 کی جنگ کے نتیجے میں اگر مالی معاملات اگر سخت ہوئے تو غریب آدمی نے اس کو برداشت کیا. اگر یہاں پر زلزلہ آیا تو اس کے نتیجے میں غریب آدمی پسا. اگر سیلاب آئے تو اس کے نتیجے میں غریب اور یتیم اور بیوہ ان کی زندگی اور تنگ ہو گئی. اور اگر 75 سال میں حکومتوں نے اخراجات میں شاہی اس میں اضافے کیے یا اور دوسرے معاملات کیے تو اس کا سارا بوجھ غریب آدمی کے اوپر آیا. اور آج تک 75 سال میں چاہے اشرافیہ ہو یا بڑے بڑے لوگ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل اور نعمتوں سے نوازا ہے، ان کا ان ادوار میں اور ان موقعوں پر ضرور صاحب حیثیت دل میں خدا کا خوف رکھنے والے لوگ
یا کاروباری حضرات، انہوں نے ضرور اس میں حصہ ڈالا، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن جو حق تھا اشرافیہ کا، جس میں حکومتیں بھی شامل ہیں اور صاحب ثروت لوگ بھی شامل ہیں، وہ حق ادا نہ ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 75 سال آج تک غریب آدمی، بیوہ اور یتیم وہ پستے آئے۔ جو امراء ہیں، اشرافیہ جو ہے، اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو شمالی امریکہ میں علاج وہ کروا سکتے ہیں، وہ جنوبی فرانس میں اس کا علاج کروا سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ، ان کے بچے، ان کو جب ان کے بچے یا ان کا ایک کمانے والا گھر کا فرد بیمار ہوتا ہے تو پورا خاندان، اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ علاج کہاں سے ہوگا۔ اور میں بغیر کسی سیاسی بحث میں جائے یہ کہوں گا کہ جس دور میں علاج فری ہوا تو پھر اس کے بعد جو دور آئے انہوں نے تمام ادویات فری ختم کر دیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک صاحب تھے، نام غریب الوطن میں تھا، تو میں نے پریس کانفرنس دیکھی تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ کڈنی کا علاج فری تھا، وہ ختم ہو گیا۔ ان کا تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، غریب اور یتیم کے لیے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور امراء کے نخرے اٹھانے کے لیے ہر چیز کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی وجہ جو بدقسمتی سے ہمارے ان 75 سالوں میں جس نے اس معاشرے میں زہر گھولا ہے۔ اور ابھی مجھے وزیر خزانہ نے ابھی بتایا کہ IMF سے کم آمدنی والی کے لیے 40 ارب روپے بھی ایگری ہوئے ہیں کہ یہ رقم ان پر خرچ کی جائے گی۔ بسپ کی وظیفہ میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ضرور اضافہ میں منوایا ہم نے، لیکن اس کا جو ہمارے ملک کے اندر آج جو چیلنجز ہیں، جو معاشی جو چیلنجز ہیں، یہ ضرور ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ مزید اس میں ہم اقدامات اٹھائیں گے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آج ہم نے کابینہ میں جو 2.5 گھنٹے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی کہ یہ جو IMF کا جو پروگرام اب آئے گا انشاءاللہ، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ضرور یہ کچھ مشکلات آئیں گی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری امید ہے کہ ہم اپنی اس مخلوط حکومت کے جو اکابرین یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے تعاون سے، عوام کے تعاون سے، ضرور ہم انشاءاللہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکلات سے نکالیں گے۔ گلے ہیں کہ جی فلاں معاملہ ایسا ہے، فلاں معاملہ ایسا ہے، انشاءاللہ، اور گلے ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے، ان کو سننا بھی چاہیے، ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ آپ کو میں اطمینان دلاتا ہوں کہ پوری اس میں ایک کاوش ہے کہ ہم ان مشکلات سے ہم پاکستان کو نکالیں، اور یہ کاوش، یہ کوششیں اجتماعی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ اجتماعی کاوشیں ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو غربت اور بے روزگاری سے نجات دلانی ہے، خوشحالی کی طرف جانا ہے، قائد اعظم کا جو خواب ہے اس کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے، تو پھر اجتماعی کاوشیں کرنی ہوں گی، جس میں سیاسی حکومتیں اور جو ادارے مل کر اگر قدم اٹھائیں گے اپنے آئینی دائرے میں رہ کر، تو اس کے لیے یہ اجتماعی کاوشیں جاری ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کو یہاں پر نہیں بتانا چاہتا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اجتماعی کاوشیں جاری ہیں، اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ ضرور پاکستان پر اپنا فضل و کرم کریں گے اور کمال مہربانی سے ہمیں ان مشکلات سے نکالیں گے۔ لہٰذا یہ ہم نے طے کیا تھا، ہماری جو اتحادی حکومت نے پچھلی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی، کہ جناب شہباز شریف صاحب یہ IMF کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، ضرور مجبوری ہے، ہمیں کرنا ہوگا، کاش وہ ایک دن ہماری زندگی میں آئے کہ IMF کے بغیر پاکستان ترقی کی دوڑ میں رواں دواں ہو، انشاءاللہ وہ آئے گا دن، مگر اس کے نتیجے میں جو عام آدمی کے اوپر اگر بوجھ پڑنا ہے تو وہ پوچھے گا۔ میران کی وادیوں میں ایک بیوہ پوچھے گی، ان کے جو فرق پوش جو پہاڑ ہیں جو ہمارے KPK کے، وہاں پر ایک نوجوان پوچھے گا، بے روزگار، پنجاب کے میدانوں میں یتیم پوچھے گا،
بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں ایک بے روزگار پوچھے گا کہ جناب یہ ہوا، اور بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کی ہمیں کنڈیشنز پوری کرنی ہے، شرائط پوری کرنی ہے. تو حکومت نے اس بارے میں کیا ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے کہ شاید ان کی جو مشکلات ہیں ان میں تو ہم کوئی خاطر خواہ کمی نہ لا سکیں، لیکن ایسے سنجیدہ اقدامات سے کہ ہم ان کی جو اشک شوئی کر سکیں، ان کی جو تکلیف ہے اس کو کم کر سکیں. ان کے ساتھ ابھی میں کابینہ میں نے یہ جملہ ادا کیا کہ اب کسی محلے میں غریب آدمی کے ساتھ کوئی وہ بیچارہ دکھی ہوتا ہے تو کوئی وہاں پر اپنے خدا ترس اس کے ساتھ اس کو بغل گیر ہو جاتا ہے، اس سے اس کا دکھ آدھا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کوئی پوچھنے آیا ہے، میرا کوئی حال پوچھنے آیا ہے، کوئی میرے دکھوں میں شریک ہونے آیا ہے. تو اس میٹنگ کے نتیجے میں جو پچھلی بار ہم نے کی کابینہ کی، ہم نے پھر باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے دن رات کام کیا کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جس سے ہم یعنی جنون، ہم یہ خالی آپٹکس نہیں، جنون، جس سے کہ ہم اس قوم کو بتا سکیں کہ یہ مخلوط حکومت، یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہم کر رہے ہیں، ایک ہماری مجبوری ہے، ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا اور انشاءاللہ اس کے چھٹکارا بھی حاصل کریں گے. لیکن ان دا مین ٹائم حکومت، وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایک جملہ ہے کہ لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل، ذاتی مثال سے ہم وہ کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے کہ اس قوم میں ایک شعور ابھرے گا، ایک امید کی کرن آئے گی، اور ہم کہہ سکیں گے کہ حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں. اب اشرافیہ بھی اس میں حصہ ڈالے، اس میں کاروباری حضرات بھی اس میں حصہ ڈالے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں اور اثار اور قربانی سے کام لیں کہ 75 سال اثار اور قربانی صرف اور صرف اس ملک کے غریب طبقوں نے انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے. تو آج کی پھر 2.5 گھنٹے کی جو ہم نے بڑی اس کے اوپر اپنی رائے دی ہے تمام پارٹیز نے، اس کے نتیجے میں ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی میں آپ کو آگاہی کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کی موجودگی میں. نمبر 1، اس حکومت کے تمام وفاقی وزراء، مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. نمبر 1، میں پھر دہرا دوں کہ تمام وزراء، تمام مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. گزارا کیسے کریں گے؟ جس طرح وہ پہلے گزارا کرتے تھے، جس طرح وہ بیچارے پہلے گزارا کرتے تھے. دیکھیے یہ ایک اگر وہ اخلاص کے ساتھ وہ یہ پیشکش خود کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے. تمام وزراء گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے. کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو ہم نیلام کریں گے، جس طرح میں نیلام کیا کرتا تھا وہاں پر قذافی اسٹیڈیم میں، آپ کو یاد ہوگا. جہاں ضرورت ہوگی وہاں وزراء کو سیکورٹی کی صرف ایک گاڑی دی جائے گی. وفاقی وزراء اندرون و بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے. معاون عملے کو بیرون ملک دوروں پر ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی. بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان 5 ستارے والے ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے، یعنی 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام نہیں کریں گے. تمام وزارتوں، ڈویژنز، منسلکہ محکموں، ذیلی ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں کے جاری اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر
میں 15% کٹوتی کی جائے گی. پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یعنی جو سیکرٹری ہوتا ہے جو اس محکمے کا یا منسٹری کا، پرنسپل اکاؤنٹنگ افسران اپنے بجٹ میں ضروری رد و بدل کریں گے اس یعنی فیصلے کے نتیجے میں. جون 2024 تک یعنی اگلے سال تک تمام پرتعیش اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی یا عائد ہو گئی ہے. جون 2024 تک ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی. سرکاری افسران کو صرف ناگزیر نوعیت کے بیرون ملک دوروں کی اجازت ہوگی، جس کو اوبلیگیٹری وزٹس کہتے ہیں. اکانومی کلاس میں سفر ہوگا، معاون عملہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. بیرون ملک دورہ کرنے والے افسران 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام نہیں کر سکیں گے. وفاقی حکومت کی وزارتوں اور ڈویژن میں ان سینئر افسران سے سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں گی جو پہلے ہی کار مونیٹائزیشن کی سہولت حاصل کر رہے ہیں. میں مثال سمجھا دیتا ہوں. ایک افسر ہے، افسر اے، اس کو جو ماضی میں ایک پالیسی بن چکی ہے، یعنی وہ اگر گاڑی لینا چاہتے تو گاڑی رکھے، وگرنہ اس کو مونیٹائز یعنی کیش مل جاتا ہے. لیٹ سے گاڑی کا 90,000 روپیہ یا 80,000 جو بھی ہے، تو جو یعنی مونیٹائزیشن کے تحت پیسے لے رہا ہے اور ساتھ گاڑی بھی رکھی ہوئی، اس کی اجازت مکمل طور پر اس کے ممنوع ہے. یہ غلط تھا، ماضی میں بھی غلط تھا. اس کو مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے، اور جو اب اس کا غلط استعمال کریں گے اس پر کارروائی ہوگی. سرکاری افسران کے پاس موجود سیکیورٹی گاڑیاں واپس لی جائیں گی. وزیر داخلہ کی سربراہی کی کمیٹی کیس ٹو کیس کی بنیاد اور درپیش سنگین خطرے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی گاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد سے متعلق اجازت دینے کا فیصلہ کرے گی. کہ خدا نخواستہ کسی پرسن اے کو کوئی تھریٹ ہے کسی قسم کا بھی، یا کوئی اور سیکیورٹی ہیزرڈ ہے، تو ان کی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ بھئی ان کو یہ سیکیورٹی پروٹیکشن چاہیے. کابینہ کا کوئی رکن، عوامی نمائندہ یا سرکاری افسر لگژری گاڑی استعمال نہیں کرے گا. سفر اور قیام و طعام کے اخراجات میں کمی کے لیے ٹیلی کانفرنسنگ کو فروغ دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی میٹنگ ہے، کانفرنس ہے کسی بیرونی ملک میں یا ملک کے اندر، کوئی کراچی سے اسلام آباد، اور ایسی کوئی گفتگو یا ایسا کوئی موضوع ہے جس سے کوئی سیکیورٹی ہیزرڈ نہیں ہے، کوئی راز کی بات کوئی افشا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں پر ہم زوم کانفرنس کو ہم فروغ دیں گے، اس کو پروموٹ کریں گے تاکہ سفری اخراجات اور قیام کے اخراجات میں کمی لائی جا سکے. وفاقی حکومت کے اندر کوئی بھی نیا شعبہ نہیں بنایا جائے گا. آئندہ 2 سال تک کوئی نیا انتظامی یونٹ ڈویژن، ضلع، سب ڈویژن یا تحصیل کی سطح پر نہیں بنایا جائے گا. سنگل ٹریجری اکاؤنٹ سے متعلق تجویز. سنگل ٹریجری اکاؤنٹ قائم کیا جائے گا جس پر وزارت خزانہ نے کام کا آغاز کر دیا ہے. اس پر فوری عمل درآمد ہوگا. ابھی اگر آپ کو کچھ سوال ہوگا تو وزیر خزانہ اس کے اوپر آپ کو بتا دیں گے. نہیں، ابھی میں بات مکمل کر لوں. جی، یہ 7 ہے 7:30 بجلی کی اور گیس کی بچت کے لیے گرمیوں میں دفاتر کھولنے کا وقت صبح 7:30 بجے رکھنے کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے، اور کم توانائی سے چلنے والے برقی آلات کا استعمال کیا جائے گا. یہ آلریڈی ہم نے پچھلے 2 مہینوں میں بڑی ارک ریزی کے ساتھ اس کے اوپر فیصلے کر لیے ہیں. اس کے اوپر عمل درآمد جاری ہے.
فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کو فوری طور پر ہم اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں کل سے ہی، کہ سرکاری ملازمین یا حکومتی اہلکاروں کو ایک سے زائد پلاٹ الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ماضی قریب میں پالیسی 2 3 4 سے ملتے تھے، ایک پلاٹ ہوگا۔ وزیر قانون کی سربراہی میں، اور یہ پہلے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی انگریز کے دور کے سرکاری گھر ہیں جہاں پر پولیس افسر رہتے ہیں، جہاں پر سرکاری افسران رہتے ہیں، جہاں پر وزراء رہتے ہیں، اور وہ یعنی ایک کئی ایکڑوں پر وہ مشتمل وہ گھر ہیں جو کہ بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے آج بھی وہاں پر ان کو زیر استعمال وہ گھر ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو ایک چھت نصیب نہیں ہے، اور وہ آج بھی خدا کی زمین اور آسمان، خدا کا آسمان ان کے لیے چھت کا کام دیتی ہے۔ اور دوسری طرف اشرافیہ بڑے بڑے گھروں، اور ان سرکاری گھروں میں بات کر رہا ہوں کہ کئی ایکڑ پر محیط وہ گھر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی جو انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی ہے زیادتی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا وہ تمام سرکاری گھر جہاں پر اپنا سرکاری افسر، پولیس افسران یا دوسرے افسران یا وزراء رہتے ہیں، تجویز یہ ہے کہ وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ ایک پورا ایک پلان کیبنٹ کے پاس لے کے آئے گی کہ ہم ٹاؤن ہاؤسز بنائیں ان کے لیے، اور جہاں پر اچھے گھر ہوں، ان کی شان شان وہاں پر رہیں، تمام سہولتیں ہوں، اور یہ جو زمینیں جو اب شہروں کے وسط میں آ چکی ہیں ان زمینوں کو شفاف طریقے سے بیچ کر اربوں نہیں کھربوں اس قوم کو جو بیکاری پن ہے اس جو کشکول کو بہت بڑا ذوف پہنچے، وہ یہ ہم اگر پاکستان کے عوام کے لیے یہ ہم وسائل جمع کر سکیں اس طریقے کے ذریعے، تو اس کے لیے کمیٹی وزیر خزانہ، وزیر جو لاء ہیں قانون، ان کی یہ کمیٹی بنا دی گئی اور وہ کابینہ میں اپنا پلان لے کے آئیں گے۔ کھانے کے موقع پر تمام حکومتی تقاریب میں سنگل ڈش کی پابندی اختیار کی جا رہی ہے، اور علاوہ ازیں کھانے کے علاوہ اگر کوئی میٹنگ ہے، چاہے وہ کابینہ کی میٹنگ ہے، اور یہ اس میں کوئی مسکرانے کی بات نہیں ہے، ایک بہت سنجیدہ بات ہے۔ پنجاب میں 10 سال یہ کام کر چکا ہوں، اور یہ اس کو آج وقت کی ضرورت ہے، اور وقت کی ضرورت یہ میرے صمیم قلب سے، ان تمام ساتھیوں کے صمیم قلب سے یہ تجاویز آئی ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے دل و جان سے عملی جمع پہنائیں گے کہ ون ڈش ہوگا پورے اسلام آباد کی تمام وزارتوں میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، کابینہ میں، اور اگر چائے کا موقع ہے تو صرف چائے اور بسکٹ دیے جائیں گے، جو کہ میں نے 10 سال اس کو پنجاب میں کیا، اور کوئی وزن کم نہیں ہوا، اور کوئی اپنا خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ غیر ملکی مہمانوں کے لیے یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی، ان کو ہم، لیکن وہاں پر بھی ہم احتیاط سے کام لیں گے، لیکن غیر ملکی مہمان ہیں، کوئی لیوش نہیں ہوگا، ایک سادہ طریقے سے ہم یہ کریں گے۔ ان اہم اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ کاغذ تھا چھوٹا جی، مہربانی، شکریہ بہت۔ ان اہم اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ 23-24 کی تیاری کے وقت کچھ مزید اضافی اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ اقدامات خاص طور پر اصلاحات، گرانٹس اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں خساروں میں کمی لانے سے متعلق ہیں۔ میری اور کابینہ کی جناب چیف جسٹس پاکستان اور چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور درجہ بدرجہ عدالتیں اور چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ سے بھی پرزور طور پر یہ درخواست ہوگی کہ اپنے اداروں اور حکومت میں اسی نوعیت کے فیصلے وہ بروکار لے کے آئیں۔ یہ اقدامات
وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور یہ بچت چاہے وہ ایک پائی کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کے غریب عوام کا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی ہم کاوش کریں گے وہ کم ہوگی، اور اس سے نہ صرف پاکستان کے طول و عرض میں ایک پیغام جائے گا کروڑوں عوام کے لیے جو آج بھی ایک وقت کی روٹی پر گزارا کرتے ہیں، جن کے بچوں کے لیے ان کی اپنے بجٹ میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں بچوں کی کتابیں لے کے آئیں، یا عید شبرات پر ان کے نئے جوتے لے کے آئیں، یا بیمار ماں یا بہن کے لیے دوائی لے کے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک بھائی چارے کا اور ایک اخوت کا اور احسار اور قربانی کا یہ اس سے بہتر پیغام نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس کے اوپر منوان اور دل و جان سے عمل پیرا ہو گئے تو پھر یقیناً جو یہاں پر بات ہوئی تھی کہ اشرافیہ اور وہ صاحب حیثیت لوگ جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں، ان سے پھر ہم گزارش کریں گے، اور ان سے بھی ہم انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آخری دو باتیں، جو انرجی کنزرویشن پلان جو ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر ابھی خاطر خواہ عمل نہیں ہوا۔ آج سے یہ ہم ان حکومتوں کو خود وفاق میں اور صوبوں میں ہم یہ پیغام دیں گے کہ اگر اس کے اوپر اب عمل مزید میں تاخیر ہوئی تو ہم پھر باقاعدہ شام کو پھر جو 8:30 بجے کا ٹائم ہے اس کے بعد ہم پھر وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس سے ان کی اپنا ان مارکیٹس کی اور ان کے جو بڑے مالز ہیں ان کی بجلی ہم کاٹ دیں گے۔ جس طرح ایک زمانے میں جب شادی ہالوں میں 10 بج جاتے تھے تو 9:45 بجے وہ اپنی بتیاں خود وہ آف کر جاتے تھے۔ توشہ خانہ کا بھی آج فیصلہ ہوا ہے اور کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، جس طرح یہ فیصلے سارے اجتماعی فیصلے، یہ بھی اجتماعی فیصلہ ہوا ہے کہ آج کے بعد صرف یعنی $300 کا $300 جو کہ آج کے 270 روپے اگر ضرب دیں تو 8,000 روپے، 8,000 روپے کا تحفہ وہ رکھ سکتے ہیں باقاعدہ اس کو ڈکلیئر کر کے۔ اس سے اوپر جو تحفہ ہوگا وہ کابینہ کے تمام 80,000 میں معافی چاہتا ہوں جی، شکریہ، آپ ہم سب سے حساب میں آپ آگے ہیں بالکل، تو تھینک یو۔ 80,000 روپے میں مشکور ہوں۔ تو 80,000 روپے کا جو تحفہ ہے وہ رکھ سکیں گے باقاعدہ قانون پر عمل کرتے ہوئے۔ اس سے اوپر کا جو تحفہ ہے وہ جمع ہو جائے گا اور وہ پاس ہم نہیں رکھ سکیں گے، مجھ سمیت کابینہ، پوری کابینہ۔ یہ آج کے فیصلے ہیں، اور جو جی مہربانی، اور توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم قوم کے سامنے اس کو پبلک کر رہے ہیں تاکہ قوم خود وہ دیکھ لے گی، وہ اپنے جو ان کی سرکاری ویب سائٹ پہ ہے کہ توشہ خانہ میں جو تحائف آئے ان کی کیا تفصیل ہے، وہ ساری کی ساری اپنا طول و عرض میں کراچی سے لے کے پشاور تک ہر آدمی، ہر ادارہ، ہر فرد، ہر اتھارٹی اس کو دیکھنے کی مجاز ہوگی۔ اس کو ہم باری باری سوال کر، آپ باری باری سوال کر جی، میں آپ کو جی سب ایوان صدر کی بھی جی، کہ کیا خالی وزیر اعظم نے کٹہرے میں ٹھہرنا ہے، ایوان صدر نہیں، وہ سب کے سب تحفے وہ اپنا جو ہیں اس کا ریکارڈ جاری کر دیا جائے گا۔ وہ پبلک ریکارڈ ہے، سب کو اس کا حق ہے کہ اس کو وہ جانیں اور پھر پوچھ سکے۔ میں ان معروضات کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب اگر سوالات ہیں میری گزارش اس کو رپیٹ نہ کیا جائے تو مریم اورنگزیب صاحبہ اس کو کنڈکٹ کریں گی، تو جی شکریہ۔ پرائم منسٹر صاحب، ثناء اللہ ڈان ڈان کا ڈی او ہے جی۔ پرائم منسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب کی کیونکہ سمری تھی، ان کے متعلق سوال ہے۔ تو یہ جو اسٹیرٹی میئر ہے ڈاکٹر صاحب، کتنی اس سے بچت ہوگی، اماؤنٹ میں بتا دیں، اور پرائم منسٹر صاحب یہ بتا دیں
कल जो चेयरमैन नैब मुस्तफ़ी हुए आफ्ताब सनाउल्लाह नाम है सर इधर, अच्छा जी जी। कल आफ्ताब सुल्तान साहब की तरफ से जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, ख़ासकर क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े सीरियस किस्म के उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं कि उन पर दबाव था किसी केसों के हवाले से, तो ये प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें। उनके इस्तीफ़े में तो जिक्र नहीं था। और दूसरा, इस ऑस्टेरिटी से बचत कितनी होगी? जी दूसरा सवाल इंशाअल्लाह जब उसकी नशिस्त कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसका जवाब आएगा, ताकि मैं नहीं चाहता कि आज का जो मौजू है उसमें कोई अपना उसको डाइल्यूट किया जाए। इसमें जो वज़ीर ख़जाना ने जो बचत जो की है, बताई है, एनुअलाइज्ड सालाना जो होगी वो 200 अरब रुपए की बचत होगी जी। नेक्स्ट अजहर फारूक साहब जी। अजहर फारूक जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी आपने अनाउंस किया है कि नया इंतज़ामी यूनिट नहीं बनेगा, नए डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट नहीं बनेंगे। अभी हाल ही में 5 डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुई हैं, एक डिवीज़न, क्या उनको भी ख़त्म करने का कोई हुकूमत का प्रोग्राम तो नहीं? ये हमने वफाक की हद तक इसका अनाउंसमेंट की है, जो वफाक की जो है अपना जुरिस्डिक्शन मैंने आपने देखा कि मैंने एंड में कहा कि हम सूबों को भी कहेंगे कि ये खाली ये नहीं, तमाम सिफारिशात के ऊपर मेहरबानी करके वो अमल करें जी। बेजाद सलीमी साहब। और ये जो बचत है 200 अरब रुपए की वफाक की है, सूबे जब इसमें हिस्सा डालेंगे तो उसके अलावा होगा। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, बेजाद सलीमी, न्यूज़ 1 टीवी से। मेरा सवाल ये है कि आपने जो एक तो तोशाखाने के हवाले से कहा, क्या ये सिर्फ सिविलियन जो क़यादत है उसी पर इसका इतलाक़ होगा, या जो एक बिल कौमी असम्बली में सेनेट में पेश किया गया था उसमें तो ये था कि तमाम जितने भी सिविल अस्करी जो ब्यूरोक्रेसी है उन पर भी पाबंदी होगी तोशाखाने के गिफ्ट्स के हवाले से, और इसी तरह आला जुडिशरी में भी होगी। एक तो इसकी वजाहत कर दें कि ये जो पाबंदी है गिफ्ट्स लेने की, क्या ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म, सदर और सिविल ब्यूरोक्रेसी तक है? और दूसरा ये कि जो अफसरशाही का निज़ाम है इसको कैसे ख़त्म करेंगे? इस्लामाबाद क्लब आप देखते हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं इस तरह की, जो यहाँ जो हम देखते हैं कि वो जाके अफसरशाही जो है याशियाँ करती है, तो आम आदमी तो वो सारी सूरत हाल में देखता है कि कोई तब्दीली नहीं है रवैये में। तो इस सारी सूरत हाल में इन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कब फैसला लेंगे? मेरा ख्याल है कि आज के जो फैसले हैं ये इसके एक दूररस इसके नताइज इंशाल्लाह होंगे, ऑस्टेरिटी के हवाले से, कफ़ायत शहरी के हवाले से, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दूसरी बात, तोशाखाना में तहफ़ आते हैं या दिए जाते हैं जो पॉलिटिशियंस, अपना सरकारी एहलकार, अफसरान, वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म और जो सदर पाकिस्तान है या गवर्नर्स, जो अदलिया के, जहाँ तक मुझे इल्म है, वो तोहफ़े यहाँ नहीं आते। अगर मिलते हैं, अगर हमारे जो अस्करी इदारे हैं उनके जो तोहफ़े मिलते हैं वो इस तोशाखाने में नहीं आते। लिहाजा तोशाखाना में जो तहफ़ आते हैं, जो उसकी तारीख़ है, मैंने उसके हवाले से ऐलान किया है। जी रविशंकर आज़म यूसुफ से जियो से। एक तो आपने तोशाखाना के $300 की आपने बताया, तोशाखाना नहीं, तोशाखाना जी जी वही एक $300 की बात आपने की, तो उसकी जो वैल्यू है, माजी में भी यही हुआ कि 1 रुपये की चीज़ को उसकी वैल्यू टके की लगाई गई और उसको डिक्लेयर करके घर ले जाया गया। उसकी वैल्यूएशन कौन करेगा? कि आपने कहा कि $300 की चीज़ आप रख सकते हैं, तो वैल्यूएशन इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब, दूसरा बड़ा अहम क्वेश्चन है, आपको शायद हो सकता है इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा इतराज़ भी हो, कि अब लोग मारे फिरे आटे के लिए। आटे का क्या ऐसा बहरान है इस मुल्क के अंदर कि आज भी इस सिचुएशन के, आप देख रहे हैं IMF तो एक अलग मसला है, आटा तो हमारी लोकल प्रोडक्शन है, उसके लिए उसकी खपत को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। आपने 2 सवाल किए हैं। पहला तोशाखाना के हवाले से, तो इसकी बाकायदा थर्ड पार्टी यानी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इनकी कीमतों की वो अपना डिटर्मिनेशन करेगी, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। लिहाजा अगर थर्ड पार्टी इसमें है तो फिर मेरा ख्याल है कि सबको इसके ऊपर मुतमिन हो जाना चाहिए कि थर्ड पार्टी जो वैल्यूएशन है वो हम कौम के सामने रखेंगे। दूसरी बात आपने की आटे की, गंदम की। आज भी मैं आपको कह सकता हूँ
अल्लाह ताला के फजल करम से गंदम के, अगर गंदम और आटे में फ़र्क है, गंदम से आटा बनता है, अगर गंदम के स्टॉक्स में अगर कमी खुदा न खास्ता होती तो मैं आज कटहरे में खड़ा होता और मुझे कटहरे में खड़े कर सकते थे। आज भी अल्लाह ताला के फजल करम से पास्को जो फेडरल इदारा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अरबों डॉलर खर्च करके गंदम मंगाई है और कहीं किसी सूबे में गंदम की कमी नहीं है। आटा जो बुनियादी तौर पर सूबों का काम है, ये अपना वफाक की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं और सिंध की जो गवर्नमेंट से मैंने बाकायदा मीटिंग्स की हैं और उनसे कहा कि ये जो उनके यहाँ ये जो कोई कैफियत है और जो लाइनें लगी हैं, क्योंकि उसमें कमी आई है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, वो ख़त्म होनी चाहिए उसमें कोई। और अब देखा कि पंजाब की मिलों ने हड़ताल पे आए, क्यों आए? जब उनको सख्ती की गई, यानी आप जानते हैं कि ऐसी मिलों की कोई कमी नहीं है, मैं ज़ाती तौर पर उसकी गवाह हूँ कि जो कागज़ में हैं और बरसात में मेंढक की तरह वो अपना बाहर आ जाते हैं ताकि वो ब्लैक मार्केटिंग करे। अब ये सुबह इसके ऊपर लगे हुए हैं। मैं फिर मीटिंग रमज़ान शरीफ की भी रख रहा हूँ, इसके ऊपर भी जो वफाक की इस हद तक ज़िम्मेदारी है कि वो सूबों को वो सेंसिटाइज़ करें, वो मैं इंशाल्लाह अदा करूँगा और उससे भी आगे हम भाइयों की तरह मिल के हम करेंगे। तो गंदम की अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है इंशाल्लाह। अभी चंद दिन पहले हमें बात सुबह ने कहा हमें गंदम मज़ीद चाहिए, हमने उनको दे दी क्योंकि हमारे स्टॉक्स में गंदम मौजूद है जो कि अरबों डॉलर से मंगवाई गई है। तो ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब आप सूबों में जब बात हो तो ये सवाल वहाँ पर ज़रूर किया कीजिए। चौधरी साहब जी। आपने आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपने तो अपनी तरफ से तनख्वाहें ना लेने का भी ऐलान कर दिया, दीगर मराद भी छोड़ दी, लेकिन बहुत से सरकारी महकमे हैं वफाकी जिनके मुलाजमीन को, जो बड़े मुलाजमीन हैं, उनको 300-400 यूनिट जो हैं बिजली के फ्री मिलते हैं, पेट्रोल मिलता है, उनको उसकी सीलिंग है। तो उस वाले से भी कोई फैसला किया है कि उसमें कमी की जाए, बंद किया जाए, ताकि वो भी हिस्सा डालें इस ऑस्टेरिटी की मुहिम में? आपने देखा कि जो अलाउंसेस हैं, जो मेडिकल अलाउंस है, हेल्थ अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है, या वो तो इंटैक्ट हैं। उसके अलावा जो ऐसे अलाउंसेस जो कि इस ज़माने में नहीं आते थे, उनके ऊपर आपने देखा कि उसमें कटौती का कहा गया है ताकि अखराजात कम हों। लेकिन देखें गरीब आदमी, अब ग्रेड 18 का जो अफसर है या 19 का अफसर है, उसकी आज जो तनख्वाह की जो वैल्यू है वो क्या रह गई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस सख्ती के दौर में हमें उनको मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहिए। हमने जो आज का जो ये प्लान बनाया है, अगर ये कामयाबी से हम आगे ले गए तो फिर इंशाअल्लाह जो अशराफिया उनके ऊपर हम मज़ीद बोझ डालेंगे इंशाअल्लाह। साहब, हमेशा से एक इशू रहा है अमल दरामद का। आपने तवानाई बचत की जो स्कीमें बनाई हैं उस पर अमल नहीं हुआ, आज फिर आपने एक अनाउंसमेंट की, इसमें बहुत बड़ी रुकावट जो है वो ब्यूरोक्रेसी दोबारा से बनेगी। और सबसे जो मेन इशू है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। मार्केट में महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि आवाम ऐसे फील करती है जैसे वो लवारस हैं, हुकूमत नाम की कोई चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है, चीज़ों पर किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है, ना वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस है। इस हवाले से भी आज के इस काबीना में कोई फैसला हुआ? ये जो सवाल पहले हो गए उसी तरह का ये सवाल नौहीद का सवाल है। मैं उसको ये जवाब दूंगा कि हम इंशाअल्लाह जो आज फैसले किए हैं उसके ऊपर हम इसके ऊपर पूरी तरह अमल पैरा होंगे इंशाअल्लाह। मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ और मेरे काबीना के जो और पार्टीज़ के जो यहाँ पर बैठे हैं जोमा, वो उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। इसमें आपको शिकायत नहीं होगी। सूबों को हम इंशाअल्लाह इसमें पूरी तरह शामिल करने की कोशिश करेंगे। सर, जैसा कि आपने ऑस्टेरिटी मेयर्स के बारे में बताया और एक अच्छा इकदाम है जिसमें आपने जुडिशरी से भी कहा कि वो भी अपने उसमें अप्लाई करें इसे, तो सर एक क्लास ऐसी भी है जो टोल टैक्स नहीं देती है और वो प्रिविलेज क्लास है, क्या उनके लिए भी कोई ऐसे इकदाम तजवीज़ करेंगे आप? कौन सी क्लास? ये ये टोल टैक्स कौन जो क्लास नहीं देती, मैं इसको एग्जामिन कर लेता हूँ, जो इसको पता कर लेता हूँ। शुक्रिया, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, मैं इसका पता कर लेता हूँ। ये कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन सब देते हैं, टोल टैक्स देते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे अंदाज में तय कर लेंगे। थैंक यू, शुक्रिया आपका।
یہ بتائیے کہ فائٹنگ کرپشن کے اوپر آپ کی پی ڈی ایم کا کیا بیانیہ ہے؟ آج بھی سوئس، فرانس اور برٹش بینکوں میں اربوں ڈالر پاکستان کے لوٹے پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں پاکستان کی پاس کی بھی اشرافیہ ہے، موجودہ اشرافیہ بھی ہے. تو کوئی ایسا ماضی میں اس طرح کئی پروپوزل زیر غور آئی کہ سوئس، برٹش، فرینچ اور امریکن بینکوں سے اگر یہ 5% بھی ڈالرز واپس آ جائیں تو آپ کو آئی ایم ایف کے پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسرا، آپ نے فارن آفس کے اوپر بہت بڑا کٹ لگایا ہے. تو دفتر خارجہ آپ کی ڈپلومیسی کو آگے پرسو کرتا ہے، آپ کی خارجہ پالیسی کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو آگے یہ پرسو کرتا ہے. تو اس میں آپ یہ بتائیں، بہت سارے فارن مشنز بند ہو رہے ہیں اور ڈپلومیٹک سٹاف کو آپ کم کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کیا متاثر نہیں ہوں گے؟ تھینک یو مسٹر پرائم. اچھا، بہت شکریہ. آپ کا کس چینل سے تعلق ہے؟ جی ٹی وی. یہ جو پہلا سوال ہے آپ کا بڑا پرٹیننٹ ہے. ویسے تو سارے یہ جو آپ نے بتایا کہ سوئس بینک میں اور دوسرے بینکوں میں اسی طرح کی بات ماضی میں ایک شخص کیا کرتا تھا اور دن رات کہا کرتا تھا، اور کہ جناب 300 ارب ڈالر باہر پاکستان کی جمع ہیں اور میں ان کو 90 دن میں لے کے آؤں گا، اور یہ چور اور ڈاکو میں یہ کا محاسبہ کروں گا. کاش یہ سوال آپ 3.5-4 سال میں ان سے کرتے. البتہ یہ ضرور ہے، دیکھیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ نظام ہے قدرت کا. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. اب وہ جو ووٹن کرکٹ کلب میں ایک رفائی ادارے کے لیے پیسہ جمع کیا گیا تھا، وہ انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیا. دیکھیے کہ جو شخص یہ باتیں دن رات کرتا تھا ایک ناخدا بن کے کہ میں 300 ارب ڈالر لے کے آؤں گا اور 90 دن میں لے کے آؤں گا، کرپشن ختم کر دوں گا، وہ خود رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. صرف یہی نہیں، وہ جو گھڑی تھی میں آپ کو آج مزید اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میں بات پرانی دہرا نہیں رہا، اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ وہ جو گھڑی تھی جو خانہ کعبہ کے ماڈل کی، اس کو جس بے دردی سے اس کو بیچا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں پاکستانیوں کی اس نے توہین کی. خالی اس حوالے سے نہیں کہ ایک انتہائی برادر ملک کے سربراہ نے وہ گھڑی بڑے شوق سے دی تھی، وہ اس وزیر اعظم کو نہیں دی تھی، وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تعظیم عزت کی خاطر دی گئی تھی. اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا. اگر وہ خانہ کعبہ کا ماڈل نہ بھی ہوتا تب بھی اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا کہ وہ بازار میں بیچ دے سر عام اور پھر قوم کو دھوکہ دے. خانہ کعبہ کے ماڈل کے بعد تو ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک مسلمان کے ایک ملی جذبے کے علاوہ ایک دینی بھی ہماری سوچ ہے کہ بھائی یہ تو ایک متبرک دنیا کے متبرک ترین مقام کی اس کے اوپر اس کی عکاسی کی گئی تھی. اس کو تو بیچنا تو تصور میں بھی لایا جا سکتا. اب خالی یہی جرم نہیں کیا، وہ جو رسید جو دی گئی تھی کہ یہ میں نے 5 کروڑ میں بیچی تھی، کتنے میں 5 کروڑ میں کہ 5 کروڑ میں وہ جعلی رسید تھی. اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے کہ وقت کا وزیر اعظم جعلی رسید کے ذریعے قوم کو دھوکہ دے رہا ہے. ایک تو خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچی گئی اور دوسری جعلی رسید دی گئی، وہ اس سے بھی بڑا جرم. تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ توپوں کا رخ اب آپ ادھر موڑ دیں. حنیف خالد صاحب، اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں، بتا دیں. فورن آفس والا بتا دیں. فورن آفس کے حوالے سے کوئی کٹ نہیں ہے. جی بالکل. وہ جو اسٹینڈرڈ کٹ ہے 15%، وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر پہ ادر دین سیلری اینڈ الاؤنسز، کوئی کچھ نہیں ہو رہا. جی یہ آپ کو کس نے فیڈ کر دی ہے؟ جناب وزیر اعظم. نہیں، یہ اسپیکولیشن ہے. اچھا جی. پرائم منسٹر صاحب، آپ نے 2022 کے اواخر میں گوادر کا وزٹ کیا. وہاں آپ کی تقریر میں آپ نے فرمایا کہ آئی ایم ایف ہم سے ناک رگڑوا رہا ہے. 5 فروری کو آپ نے آزاد جموں کشمیر اسمبلی سے خطاب کے دوران یہ کہا کہ آئی ایم ایف والے بیٹھے ہوئے ہیں اور سبسڈی کا
एक फाइल का एक एक वर्क उल्टा के देख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि IMF ने ये रकम आपके अल्फाज में पाकिस्तान को क्यों दिया है और दिया जा रहा है, जिसका असर गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा है, जैसा कि आपने फरमाया है। तो सवाल यही है कि आप डॉक्टर साहब बताएं कि उनके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इस हफ्ते होगा या ये भी अगले हफ्ते चला जाएगा या उससे अगले हफ्ते? गवादर में जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन लें, 8 साल से मौखर जो अपना और बिल्कुल वो डस्टबिन में वो मंसूबा डाल दिया गया था गवादर के आवाम के लिए बिजली का, वो कल बिजली वहाँ पर आ चुकी है और गवादर शहर में अब बिजली की कोई कमी नहीं होगी अल्लाह ताला के फज़ल करम से। जहाँ पर आपने कहते मैंने खड़े होकर ये बातें की IMF की, उसके बावजूद भी बिजली वहाँ पर आ गई है और दिन रात हमने मेहनत की इस हुकूमत ने, नंबर 1। नंबर 2, गवादर पोर्ट जो ठप हो चुकी थी, आज वहाँ से गंदम और फर्टिलाइज़र की तरसील वहाँ से हो रही है, वरना वो ठप हो चुकी थी। और गवादर के अवाम का जो उनको कि वहाँ पर मजदूरी, कोई अपना ट्रांसपोर्ट, कोई वहाँ पर जहाज़ों से सामान लादना ट्रकों के ऊपर, ये सारी चीज़ें अब गवादर में अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शुरुआत हो चुकी हैं। नंबर 3, आपको पता है गवादर पोर्ट के ऊपर इतनी बेरुखी की गई माजी की हुकूमत में, उसकी ड्रेजिंग नहीं हुई, जिससे कि वहाँ पर जो बड़े जहाज़ थे आना वो नहीं आ सकते थे, उसकी जो डेप्थ थी वो कम हो गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ड्रेजिंग शुरू है ताकि बड़े जहाज़ वहाँ पर आए जा सकें। तो IMF का अपना एक है, लेकिन इंशाअल्लाह जो हमारी मकदूर में है, हमारी हिम्मत है, वो इंशाअल्लाह हम ये काम करते रहेंगे। जी नेक्स्ट सवाल शाकिर जी। शाकिर शाकिर बासी सर, न्यू टेलीविज़न से। वज़ीर साहब, आपने जो फरमाया कि एस्ट्रॉलिटी मुहिम में जो कट लगेगा, पाकिस्तान के दुनिया भर में जो फॉरेन मिशन फैले हैं, क्या ये उन पे भी लागू होगा? और दूसरा, आपके वज़ीर जो ख़ारजा हैं वो तो पाकिस्तान के दौरे पे कम ही तशरीफ़ लाते हैं, तो ये जो आपने ये बैरूनी दौरों के हवाले से कहा है कि ये उनकी मशावरत से किया है, उनको भी बताया, या ये कट उन पे लागू नहीं होगा? ऑफिसर्स का लिखा आप बता दें। ये जो आज मैंने आपके सामने पेश किया है, ये हमारी हुकूमत, पूरी हुकूमत शामिल है इसमें भाई जी। अगली बात आप बता दें। जो ऑफिसर्स के ऊपर ऑब्लिगेटरी जो है सिर्फ उस पर वो जा सकेंगे। ये जो तफसील वज़ीर आज़म साहब ने आपको शेयर की है, इसके ऊपर ना तो कोई फॉरेन मिशन में कोई कट है, ना ही उसके कोई अखराजात में कोई कमी की जा रही है। तो वो मेरा ख्याल है कोई कन्फ्यूजन है, कुछ न्यूज़ छपी हैं जो कि उसके बरक्स कुछ चेंजेस हैं जो आज आपको तफसील वज़ीर आज़म ने शेयर की, जो काबीना ने मंजूर की है। तो ये तो वैसे एजेंडे में भी नहीं था। मुझे नहीं समझ आई कि वो चीज़ें कैसे या कैसे परसीव की गई हैं, वो है ही नहीं है कोई ऐसी बात। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी एक ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये बात बताई कि, और ये बात इसको अपना शऊरी तौर पर आगे फैलाने में कोई हर्ज नहीं है। ये अच्छी बात है, कौम को उसको पता चलना चाहिए कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हम उन्हीं की पार्टी के एक मिनिस्टर ने आज बताया काबीना में कि फॉरेन मिनिस्टर अपने अखराजात ख़ुद बर्दाश्त करते हैं। जी PM साहब, जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ, न्यू टीवी से। सर, IMF के साथ आप एग्रीमेंट फाइनल करने जा रहे हैं और आपने बताया कि इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा कौम को, जिसके लिए तैयार भी है। खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, जो एक मजबूरी है मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। मजबूरी है मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। सर, आपने ये भी बताया था कि ये एग्रीमेंट आपने नहीं किया, आपकी गवर्नमेंट नहीं किया, पिछली गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये एग्रीमेंट करके गई थी। तो क्या जिस तरह आप तोशा खाना जो है वो उसको पब्लिक कर रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल कि आप IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है लास्ट गवर्नमेंट का, वो बताएं कौम को कि ये एग्रीमेंट था क्या और उसकी जो है वो तफसीलात क्या थी? सर, नंबर 2, एक और इमाम पाया जा रहा है मुल्क में और उसकी बातें भी हो रही हैं कि पंजाब और KP के इलेक्शन तो कब होंगे वो पता नहीं है, लेकिन
کیا جو عام انتخابات ہیں ملک میں، قومی اسمبلی جب تحریر ہوگی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے؟ دیکھیے کہ عام ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو اپنا وفاق نے جو الیکشن کمیشن میں اپنا موقف پیش کیا ہے، صوبہ پنجاب نے اپنا موقف پیش کیا ہے، صوبہ کے پی نے موقف پیش کیا ہے، وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. تو اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن جو کنسرن جو ادارے ہیں انہوں نے کرنا ہے. میں آئین کا پابند ہوں، جو مجھے یہ ادارے کہیں گے آئینی ادارے، آئی ول گو along. جی میں نہیں مریم بیٹا میں نے آئی ایم ایف کو بتا رہے ہیں. جی میں آپ کو آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کیا وہ جو معاہدہ ہوگا، ایک تو پرانا، یہ 1 جنوری 1999 کو پہلی دفعہ یہ معاہدہ میں نے ویب سائٹ پہ ڈلوایا تھا فائنانس منسٹری، جو ساتھی پرانے ان کو یاد ہوگا. اب وہ اگلی حکومتوں نے کیا ہے وہ آبویسلی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ہم اس معاہدے کو ویب سائٹ پہ ڈالیں گے، منسٹری آف فائنانس پہ 2019 کا بھی ڈالیں گے، اس کو بھی ڈالیں گے خود، تاکہ کمپیئر کریں، آپ کو پتا ہو کہ جی یہ ساورن معاہدہ اس حکومت نے نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، یہ حکومتوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ معاہدے اسٹیٹ کے ہوتے ہیں اور ساورن کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو پوری طرح، تو ہم بالکل شیئر کریں گے جی آپ کے ساتھ. اور جو 2019 کا وہ بھی شیئر کریں گے. میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی اسپیکر صاحب کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معاہدہ MEFP 2019 میں آپ کو پرووائڈ کروں گا، آپ ممبرز میں بھی تقسیم کریں تاکہ وہ پڑھیں کہ کیا تھا. اور ہمارا جو ہوگا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. آپ کا ایک چھوٹا سا سوال تھا پاور کے حوالے سے، اس کا جو غنیت خالد صاحب جو وجہ ہے نا، وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ 3000 ارب کی بجلی بنا رہے ہیں، IMF کو چھوڑیں، آپ صرف 1550 ارب اس کے بدلے میں ریکور کرتے ہیں اور 1450 ارب کا اس میں ہول ہے. ہم ایز اے کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی ملک کو اتنا بڑا یعنی ڈنٹ برداشت نہیں کر سکتا. 300 یونٹ تک کے تقریباً 570 ارب جو ہیں وہ بجٹ میں رکھے جاتے ہیں کہ جی ان کو ہم نے بجلی سستی دینی ہے، اس کی حکومت پے کرے گی. جو باقی ہے، جو چوری ہے، جو لائن لاسز ہیں، جو آپ کے بل پے نہیں ہوتے، وہ جو ڈفرنس ہے نا قریباً 870 کا، وہ پرابلم ہے اصل میں. تو جو آپ نے یہ میئرز دیکھے نا، یہ تو صرف بڑے معمولی ہیں، باقی ہم نے وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم پوری اسٹرکچر ریفارم کر رہے ہیں. وہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں کہ ہم اس بریڈنگ کو بند کریں، جیسے SOEs کہتے ہیں کہ جی اس کا نقصان بند کریں، اسی طرح اس کو بھی بند کریں. اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. جی اویس کیانی صاحب. شکریہ PM صاحب. 2 چیزیں ہیں بہت ہی اہمیت کی ہیں. آپ اپنا تعارف فرما دیں. سر اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد. تھینک یو سر. 2 چیزیں بہت ہی اہمیت طلب ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا رسپانس کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آڈیو لیکس آتی ہے، اس میں جج صاحب جو ہیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ آڈیو لیکس آتی ہے جس میں ذمہ دار عہدوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ججز حضرات، ان کے حوالے سے بات چیز آتی ہے. اس کے بعد متصب جو رویہ ہے وہ بھی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. نون لیگ اسپیشلی طور پر حکومت، کیا آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اس کا نوٹس لیں تاکہ وہ جو نون لیگ اسپیسیفک جو کیسز ہیں ان سے وہ سائڈ پہ ہوں؟ پہلی بات. دوسرا یہ بتائیں کہ APC کال ہونی تھی سر، بہت اہمیت کی عامل تھی، وہ ڈیلے ہے. ڈار صاحب 28 فروری کو کیا پیٹرول دوبارہ سے مہنگا ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ. جی جو پہلا آپ کا سوال ہے، دیکھیے کہ ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں، ہم سب عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ اور درجہ بدرجہ تمام ہم عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں. یہ ہمارا آئینی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کہیں صریحاً جانبداری ہو رہی ہے اور واضح اور روز روشن طرح عیاں ہے، تو اس سے آپ کب تک اس سے آپ آنکھیں بند کر کے رکھیں گے؟ اور اس سے نہ صرف انصاف اور عدل کا جو توازن ہے وہ متاثر ہوگا یا ہو رہا ہے، اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوں گی. اب مجھے بتائیں، آپ لے کے چلے گئے. آج کا موضوع تھا بالکل خالص اپنا کفایت چاری کا، لیکن چونکہ آپ ہمیں بات کر دی ہے، مجھے بتائیں آپ کہ میاں محمد نواز شریف کو پناما سے اقامہ میں ان کو سزا دلوا دی گئی. اب کوئی چھپی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، ہر چیز سامنے روز روشن طرح عیاں ہو گئی ہے. بعض ذمہ دار لوگوں نے تو اب انٹرویوز بھی دے دیے ہیں. اب اس میں تو عمران نیازی کا جو گھر ہے
جہاں پر یہ 300 کنال کا جو کہ بالکل اس کی نہ پرمیشن تھی نہ اس کی بعد میں لی گئی پرمیشن تھی، بعد میں لی گئی، اس کو اس وقت کی چیف جسٹس نے اس کو تو جناب اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو ریگولر کر دیا، اور جو غریب لوگوں کے ان کے گھر ڈھائے گئے. یہ ہے وہ یعنی ایک انتہائی یعنی غیر منصفانہ اور ناانصافی کی انتہائی مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اسی لیے ہم نے یہ اب مطالبہ کیا ہے کہ ایسے ججز جن کا رویہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ماندرانہ رہا ہے اور جانبدارانہ رہا ہے، ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں. یہ بطور میں وزیر اعظم نہیں کہہ رہا، بطور میں پارٹی ہیڈ یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم انصاف کے لیے اپنی بات اٹھائیں. وہ انشاءاللہ ہوگی، آپ فکر نہ کریں. صالح ظفر صاحب، عوید صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے، اوگرا ذمہ دار ہے، وہ سب کیلکولیشن کرتا ہے کہ پلیٹس 15 دن میں اس کی ایوریج کیا تھی، ڈالر جو اور روپی کا جو ریٹ ہے وہ ایوریج کیا تھی. ایک سسٹم ہے، فارمولہ ہے. ہم تو یہی کر سکتے ہیں منسٹری آف فائنانس میں، جب وہ بنا کے لاتے ہیں تو پھر ہم کئی گھنٹے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ کم از کم پچھلا بھی جو تھا جو ورکنگ تھی وہ 48 روپے تھی پیٹرول پہ اور 36 روپے تھی ڈیزل پہ. ہمیں 3 گھنٹے لگے، اب بس ایک پیسے کا حساب کیا اور جا کے یہ 22 روپے اور 18 روپے ہوا. تو ہم پوری ذمہ داری جو ہے اپنی اس کو نبھائیں گے، اور اللہ کرے کہ اچھی خبر ہو. میرے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے، یقین کریں. صالح ظفر صاحب. Prime Minister, let me in the outset sympathize with your ministers جن کے آپ نے سارے privileges جو ہیں وہ چھین لیے ہیں. اور میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ austerity اور کفایت شعاری کی ابھی باتیں کی ہیں، لیکن ریسورسز کا کچھ ہیمریج ان تحریکوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو سڑکوں پہ چل رہی ہیں، جن کی وجہ سے ملکی وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے. اور سوال یہ ہے اسپیسیفک اسحاق ڈار صاحب سے جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں، یہ بتائیں کہ کیا سالانہ برابر میں بیٹھے، سامنے بیٹھے ہیں، چلے آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں، میں کہہ رہا ہوں سالانہ ترقیاتی بجٹ پہ تو کوئی کٹوتی نہیں لگا رہے، اور جو غریب آدمی بہت ہی زیادہ پس رہا ہے، تکلیف میں ہے. IMF کے اس پروگرام کے بعد آپ کے پاس کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ کب سے اس کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا؟ شکریہ. جو پہلی بات آپ نے کی کہ میں آپ سمپتائز کر رہے ہیں، بڑے ہی ادب سے، اور آپ سے میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ باخدا یہ ان تمام ساتھیوں نے، اور جو یہاں پر موجود نہیں، پوری کابینہ نے بالکل اپنی خود دل کی گہرائیوں سے انہوں نے یہ آفر پیشکش کی ہے. آپ کو سمپتائز نہیں کرنا چاہیے، ان کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے جذبہ حب الوطنی کو، ان کی یعنی ایک مثال کو، سادگی کی، کفایت جاری کی، احسار کی، اور ملک کو اور ملک کی پوری جو ہماری آبادی ہے طول و عرض میں، ان میں ایک جذبہ ابھارنے کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی مثال نہیں ہو سکتی. آپ مہربانی کر کے یہ ایمپتائز نہ کریں، بلکہ میری گزارش ہے. جی میں شکریہ، آپ بہت شکریہ. جی سوال کا جواب ہے نا دینا، میں تو نہیں دینا. جی دیکھیں پھر میں کہوں گا تو پھر پتہ نہیں، یہ آپ نے لکھا ہے اور کافی حد تک آپ کی جو انفارمیشن تھی وہ ٹھیک تھی. کسی نے 600 ارب لکھا، کسی نے 650 لکھا. آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اخباروں میں چھپے، آپ کے ٹی وی پہ یہ خبریں آ چکی تھیں 31 جنوری سے پہلے اور اس کے درمیان. کسی نے 750 لکھا. یہ میں آپ کو گارنٹی سے یہ کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ ہی تھا ایجنڈا. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ 10 دن میں معاشی ٹیم نے جو ہارڈ نیگوسیشن کی، وہ 170 کے نہ صرف ٹیکسز صرف ایگری کروایا، بلکہ 40 ارب یہ بھی طے کروایا کہ جو ہمارے جو غریب ترین خاندان ہیں، ہمارے بہن بھائی، ان کے جو ہیڈ آف فیملیز ہیں، جو بین انکم سپورٹ فنڈ کے ہم جو ہیلپ کرتے ہیں، 25% کا اضافہ، اور 40 ارب اس کے لیے مختص کروایا. تو میرا خیال ہے صالح صاحب یہ تو شاباش دیں نا آپ کم از کم. انشاءاللہ یہ ملک بحرانوں سے نکلے گا. میرا آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل میرا انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے، انشاءاللہ یہ بحرانوں سے ملک نکلے گا، عظیم بنے گا اور ضرور بنے گا انشاءاللہ. جی سے
آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ بڑا اچھے اقدامات کیے ہیں، لیکن آپ کی حکومت پہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ 83 رکنی کابینہ ہے. اگر آپ کابینہ کا سائز 20 25 30 پہ لے آتے تو عوام کے لیے بہت بڑا میسج آتا اور کسی کو تنقید کرنے کا موقع نہ ملتا. سوال کر دیا، میں جواب دے رہا ہوں. آج کابینہ کے اوپر ایک بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور یقین کیجئے گا جس طرح یہ فیصلے کابینہ کے ارکان اور زعماء نے خود اپنے بالکل اپنے مرضی سے کیے ہیں اور بڑے شوق سے کیے کہ ہمیں یہ فیصلے کرنے، اسی طرح کابینہ میں یعنی سائز کو کم کرنے کو، حجم کم کرنے کی بھرپور وہاں پر انہوں نے اپنی آواز اٹھائی. ہم نے اس کو صرف کچھ چند دنوں کے لیے مؤخر کیا ہے. چونکہ اب آپ نے سوال کیا تو میں جواب روک نہیں سکتا تھا. آپ اس بارے میں بھی اچھی خبر سنیں گے. راجہ بشارت صاحب. میں پرائم منسٹر کی اجازت سے طارق صاحب، وہ 83 رکنی کابینہ یا وہ اس کا ریفرنس تھا خرچے کے حوالے سے، تو ویسے مفت ہو گیا، زیرو ہو گیا. آپ یعنی جو بھی یہ جو کابینہ ہے اس کا حجم بڑا ہے، جو بھی ہے، وہ تو بیچاری آج ایک دھیلے کے بغیر خدمت کرے گی. اس سے بڑی اور آپ کو کیا آپ کو رعایت چاہیے، اور مکمل طور پر ایک دھیلے کے بغیر. جی جناب نظام صاحب، آپ نے یہاں پر جو بچت کے حوالے سے وزیر و معاونین خصوصی اور دوسرے بتایا کہ لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گے، بجلی کے یونٹس اور موبائل وغیرہ. وہاں پر آپ نے اینڈ پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور 4 جو آپ کے ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں، چیف جسٹس صاحب، ان سے درخواست کی ہے. لیکن سارے میں آپ نے ایک دفاعی ادارے کو بیچ میں سے چھوڑ دیا کہ دفاعی ادارے کے حوالے سے آپ نے قوم کو یہ نہیں بتایا کہ کیا وہ بھی لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گے یا کیا کریں گے. شکریہ. دیکھیے کہ میں نے عدالت عظمیٰ سے میں درخواست کر سکتا ہوں نا، اور یعنی یہی مروجہ طریقہ ہے. گو کہ گورنمنٹ کا کوئی اختیار ہے، لیکن یہ ایک ادارہ ہے جس نے انصاف دینا ہے، تو اس کو میں نے درخواست کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے حوالے سے یہی مناسب بات ہے، اور صوبوں کو میں نے کہا ہے. اب جو عسکری ادارے ہیں اس کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان سے رابطہ قائم کیا. انہوں نے پازیٹیو ہمیں جواب دیا ہے کہ جو غیر جنگی اخراجات کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ایک پازیٹیو انہوں نے دیا، جو اب آئے گا یا وہ خود ہی اس کا اعلان کریں گے. آخری بات، میں بہت ضروری 1-2 اعلانات. مریم ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں. میں کولیشن حکومت کے تمام زعماء کا، تمام وزراء کا، اور جو ایڈوائزرز ہیں، اسپیشل سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج والنٹری رضاکارانہ طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ، اور یہ صرف سمبولک نہیں ہے، یہ جو بوجھ ہے خرچے کا. دیکھیے لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گی، تنخواہ نہیں لیں گے، اور کوئی وہ نہیں لیں گے، الاؤنسز نہیں لیں گے. یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو میں تمام زعماء کا، جناب آصف زرداری صاحب کا، جناب اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، میں جناب ڈاکٹر صدیقی صاحب کا، میں جناب ہمارے جو خالد مکسی صاحب ہیں میں ان کا، میں جناب ہمارے جو ANP کے ان کا، میں جو ہمارے احمد ولی ہیں، میں جناب مینگل جو میرے بھائی ہیں ان کے سردار جو ہمارے مینگل ہیں ان کا، میں اختر مینگل ان کا میں شکر گزار ہوں. میں درجہ بدرجہ تمام پارٹیز کا میں شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے آج خوشدلی سے رضاکارانہ طور پر یہ فیصلہ کیا. نمبر 1. نمبر 2، صدر پاکستان آج فیصلہ کیا کابینہ نے کہ صدر پاکستان کو میں خط لکھوں گا کہ انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے مکمل طور پر غیر آئینی حرکت کی ہے. صوبوں کے بارے میں ڈیٹ دینے کا ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، اور نہ صرف ابھی انہوں نے غیر آئینی حرکت کی ہے، جو آج سے 9 مہینے پہلے بھی انہوں نے اس غیر آئینی حرکت کا وہ حصہ تھے جب ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے غیر آئینی طور پر امریکہ کا جو بہانہ بنا کر انہوں نے اسمبلی کو توڑا. صدر پاکستان اس میں شامل تھے. لہٰذا آج کابینہ نے مجھے کہا ہے کہ میں صدر پاکستان کو کابینہ کی طرف سے خط لکھوں اور پرزور اس کی مذمت کروں، ان سے اس کا میں یہ ان کو کہوں. نمبر 1. نمبر 2، اس میں بات سامنے آ گئی کہ عمران نیازی نے چند دن پہلے وائس امریکہ کو کہا
کہ امریکہ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. 100% ان کا امریکہ کا رول نہیں ہے. تو پھر 9 مہینے جو بیانیہ جاری رہا اور پوری قوم کو اس ہیجانی کیفیت میں انہوں نے مبتلا کیے رکھا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے یہ کام نہیں کیا, اور امریکہ سے ہمارے تعلقات کو جو بگاڑا اور بری طرح بگاڑا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آج قوم کو اس کا جواب چاہیے. اس کے لیے جو بھی آئینی اور لیگل طریقے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو اپنائیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ کی بات